تیمور ہرات کے بادشاہ کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دن گزر گئے پھر بھی جواب موصول نہ ہوا تو تیمور نے ایک اور خط لکھ کر دوسرے قاصد کے ہاتھ روانہ کر دیا، مگر اس بار بھی ہرات کے بادشاہ نے تیمور کے قاصد کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا خط پہنچانے کے سوا اور کوئی قصور نہ تھا۔ جب دوسرے خط کا بھی کوئی جواب نہ آیا اور نہ ہی دونوں قاصد لوٹ سکے تو تیمور جان گیا کہ بادشاہ ہرات اس کے بارے میں بری نظر رکھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہرات میں قیام کرے۔ چنگیز خان کے حملے سے قبل ہرات میں 6000 کاروان سرائے اور حمام، 300 اونٹ، مدرسے اور خانقاہیں اور 44,000 مکان موجود تھے۔ اسلام کے متعدد اور نامور علماء کرام یہاں مدفون ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہرات کے حکمران نے چنگیز خان کے سامنے مزاحمت کی تو اس سے ہرات کو بہت نقصان پہنچا، مگر بعد میں اس شہر کی تعمیر نو ہوئی اور جب تیمور ہرات کے پاس پہنچا تو یہ شہر بہت اچھی طرح آباد تھا۔ اگرچہ ماضی کی طرح وسیع اور عریض نہ رہا تھا مگر پھر بھی اول درجے کے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہرات کا بادشاہ تیمور سے دشمنی پر اتر آئے ہے تو تیمور اپنی فوج کے ساتھ ہرات کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ جان سکے کہ آیا ہرات کا بادشاہ اس کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے یا شہر کی چار دیواریوں میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نے مقابلے میں آنے کے بجائے چار دیواریوں میں پناہ لینے کی ترجیح دی ہے۔ اگر تیمور نے اپنے بیٹے شیخ عمر سے نہ کہا ہوتا کہ ہرات میں اس سے آ ملے تو ہرات میں رکے بغیر خراساں کی طرف نکل جاتا، مگر چونکہ وہ شیخ عمر کو ہرات آنے کی ہدایت کر چکا تھا لہٰذا وہاں ٹھہرنے پر مجبور تھا۔ چونکہ اب بادشاہ ہرات نے دشمنی کا کھلا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے 2 الچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لہٰذا اب اس کے لیے ہرات پر قبضہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اگر اب وہاں سے چلا جاتا تو اس کا بیٹا اسی حالت میں ہرات پہنچتا جبکہ وہاں کا بادشاہ کلی دشمنی پر آمادہ تھا، تو ایسی صورت میں شیخ عمر اور اس کی فوج کا بچنا محال تھا۔ دوسری طرف فیروز آباد کی لڑائی میں تیمور کی فوج کے سپاہیوں کی بڑی تعداد کام آ چکی تھی اور ہرات پہنچنے پر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی کہ بلا تعمل حملہ آور ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے شہر کی فصیل کے پیچھے اس وقت تک رکے رکھنے کو ترجیح دی جب تک کہ اس کا بیٹا نہ آ ملے۔ ہرات میں پانی کی ضروریات دریائے ہری سے پوری کی جاتی تھی جو کہ شہر کے جنوب سے گزرتا تھا۔ تیمور نے اہل شہر کو پانی کی قلت کا شکار کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا کا رخ موڑ دیں۔ چنانچہ اس کے سپاہیوں نے دریا کا رخ موڑنے کے لیے کھدائی کا کام شروع کر دیا مگر 2 وجوہات کی بنا پر یہ کام تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ ایک یہ کہ شیخ عمر کی فوج ان سے آ ملی اور انہوں نے فوراً شہر پر حملہ کر دیا لہٰذا سپاہی دریا کا رخ موڑنے کا کام جاری نہ رکھ سکے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تیمور کو پتہ چلا تھا کہ ہرات میں پانی کے اور بھی ذخیرے موجود تھے، چنانچہ دریا کا رخ موڑنے کا حربہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ جب شیخ عمر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا تو اس کے پاس صرف 16,000 سپاہی باقی رہ گئے جبکہ 4,000 سپاہی شدید سردی یا بیماری کے سبب جاں بحق ہو چکے تھے۔ تاہم شیخ عمر تیمور سے آ ملنے کے باوجود ہرات کی لڑائی میں شریک نہ ہوا کیونکہ تیمور نے اسے 3,000 سپاہیوں کے ساتھ فارس روانہ کر دیا تاکہ وہ فارس کی حکومت سنبھالے اور وہاں موجود اپنے چھوٹے بیٹے میران شاہ کو تیمور نے اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میران شاہ شیخ عمر کی نسبت کافی جوان تھا اور اس جتنا تجربہ نہ رکھتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تیمور میران شاہ کو اپنے ساتھ ہندوستان لے جانا چاہتا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہرات کا موسم متعدل ہوتا گیا اور موسم بہار آ پہنچا۔ جب شیخ عمر اپنے 3,000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تو تیمور نے فوری حملے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ شیخ عمر کے باقی 13,000 سپاہیوں کی شمولیت سے ان کی قوت دوبارہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ہرات کے بادشاہ ملک محمد زشکی کی قوت مزاحمت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ شہر کی دیواروں کو بارود سے اڑا دیا جائے، لیکن مشکل یہ تھی کہ تیمور کی فوج اپنا زیادہ تر بارود فیروز آباد کی جنگ میں استعمال کر چکی تھی اور جو بچا تھا وہ شہر کی فصیل کو اڑانے کے لیے ناکافی تھا۔ اگر وہاں بارود کا مسالہ مل جاتا تو تیمور اسی کے ذریعے دیوار اڑانے کو ترجیح دیتا، مگر بارود نہ ملنے کے سبب اس نے یہی فیصلہ کیا کہ براہ راست حملہ کر کے ملک محمد زشکی کی پائیداری کو شکست دے دے۔ شیخ عمر کے پہنچنے تک تیمور اور اس کے سپاہی فارغ نہیں بیٹھے رہے بلکہ صبح سے شام تک ہرات کے قریبی جنگلات میں درخت ڈالنے کا کام انجام دیتے رہتے اور فوج میں موجود سپاہی ماہر ترخانوں کی طرح لکڑی کی سیڑھیاں اور منجنیقی تیار کرتے رہتے تھے تاکہ شیخ عمر کے پہنچتے ہی حملہ کیا جا سکے۔ تیمور نے ہرات پر حملے کے لیے مارچ کی 21 تاریخ منتخب کی اور اس دن تیمور نے اپنے 2 سالوں کو آہنی خود اور جنگی لباس پہن کر حکم دیا کہ وہ ہرات کے مشرق اور مغرب حصے سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں۔
اس کے بعد اس نے اپنے ماہر ترین نشانہ بازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر دیوار پر کھڑے پہرہ دار سپاہیوں کو نشانہ بنانا چاہیں تو فوراً ان پر تیروں کی بارش کر دیں۔ اسی طرح منجنیق بنانے والوں کو حکم دیا کہ دفاع کرنے والوں کو پتھروں کا نشانہ بنا دیں۔ تیمور نے تاکید کی کہ فصیل پر کھڑے پہرہ داروں کو اس بات کی مہلت نہ دی جائے کہ وہ دیوار پر چڑھنے والوں کا راستہ روک سکیں۔ ملک محمد زشکی کے آدمیوں نے حملے سے پہلے دن تیمور کے سپاہیوں پر کھولتا ہوا تیل پھینکنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں تیمور کے متعدد سپاہی آہنی خود اور جنگی لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود خود کو جلنے سے نہ بچا سکے۔ ہرات کے پہرہ داروں نے دیوار کی بلائی حصوں پر کھولتے ہوئے تیل کی بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ جوں ہی تیمور کے سپاہی دیوار کے اوپر چڑھتے تو پہرہ دار ڈونگوں کی مدد سے کھولتا ہوا تیل ان پر انڈیل دیتے۔ شدید جلن اور تکلیف کے سبب سپاہی سیڑھی پر توازن قائم نہ رکھ پاتے اور نیچے گر جاتے۔ ان میں سے کچھ تو زمین پر گرتے ہی جاں بحق ہو جاتے، جو زندہ بچ جاتے تو وہ بھی شدید جلن اور سوزش میں مبتلا ہو کر لڑائی کے قابل نہ رہتے۔ تیمور خود پہرہ داروں پر تیر چلانے والوں میں شامل تھا اور اس مرتبہ اس نے اس وقت دشمنوں کے سپاہیوں کو نشانہ بنایا جب وہ کھولتا ہوا تیل کا ڈونگا نیچے پھینکنے والے تھے۔ ان دونوں واقعات میں تیل پھینکنے والوں کے ہاتھ سے ڈونگا ان پر ہی گر گیا اور پھینکنے والے خود اس کے سبب جل گئے۔ تیمور کے سپاہی دیوار کے کسی ایک مقام سے داخل ہو کر اسے مضبوط کرنے کی کوشش میں تھے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو تیمور فوراً کمک بھیج کر وہاں پوزیشن مضبوط کر لیتا۔ آخرکار 1500 سپاہیوں کی قربانی کے بعد وہ لوگ ہرات کی حفاظتی دیوار کی مشرقی حصے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تیمور نے بلا توقف اس حصے سے شہر میں اترنے والے سپاہیوں کی مدد کے لیے مسلسل سپاہیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں کے جذبے کو تقویت پہنچانے کے لیے تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو بھی شہر میں داخل ہونے کے لیے بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ شہر میں موجود نمہ گھروں کو آگ لگا کر تباہ کر دے تاکہ مقامی لوگ انہیں پناہ گاہیں بنا کر سپاہیوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو سمجھایا کہ لڑائی میں کسی طرح کی نرمی یا رحم دلی شکست کا سبب بن سکتی ہے۔